الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک انتہائی اہم موضوع ہے اور ایک کرنٹ افیئرز آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات کی سنگینیوں کی جو دکھ بھری داستان ہے، اس حوالہ سے میں نے آج کا خطبے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ بالکل ہمارے رسمی خطبات سے ہٹ کے ہوگا، مشکل ہوگا، لیکن انشاءاللہ آپ کو میں اس انداز میں آسان کر کے پیش کروں گا۔ مجھے اللہ سے پورا یقین ہے
کہ انشاءاللہ آپ اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی محسوس کریں گے۔ خطبہ موضوع جو اس وقت ہے وہ عنوان جو ٹائٹل میں نے منتخب کیا ہے، جس پر میں نے کل ہمارا ماہنامہ نکلتا ہے ہر مہینے، اس کا اداریہ میں لکھتا ہوں، ماہنامہ فکر نواز ہمارے بزرگوں کا، جنوری کے ماہنامے میں وہ چھپ کے بھی آ جائے گا۔ ٹاپک کا موضوع کا عنوان ہے عرب اسرائیل میثاق، یہ عنوان ہے، یہ ٹاپک ہے ہمارا، عرب اسرائیل میثاق۔ اہل علم اس جملے کو، اس عنوان کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کی 2 آیات مختلف مقامات سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا کہ آرا بدو لوگ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا ان سے آپ فرمائیے کہ تم اے نبی ان سے ارشاد فرما دیجئے، تم یہ نہ کہو ہم ایمان لے آئے، بلکہ تم یہ کہو ہم اسلام لے آئے۔ یہ 2 مختلف آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ سامعین، اس وقت دنیا کا جو محل وقوع ہے، اگر اس کو دیکھا جائے اور حالات کی سنگینیاں جو بدل رہی ہیں، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو ایک فریب کاری یہودیت کی طرف سے سب سے زیادہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عیسائی تو ہے ہی ہے۔ میں گزشتہ 2-3 دن پہلے فجر کے درس میں نے یہ بات کی تھی کہ مسلمانوں کو اتنا خطرہ عیسائیت سے نہیں ہے جتنا خطرہ اسلام کو اور مسلمانوں کو یہودیت سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد صرف 1 کروڑ ہے، صرف 1 کروڑ۔ دنیا کی اقوام میں کم ترین تعداد اگر کسی قوم کی ہے تو وہ یہودیوں کی ہے۔ صرف 1 کروڑ تعداد ہے یہودیت کی۔ عیسائیت تعداد میں مسلمانوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ عیسائی لوگ پوری دنیا پر آبادی میں سب سے زیادہ ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ پہلے نمبر پہ عیسائیوں کی افرادی قوت ہے، دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی افرادی قوت ہے، اور اس کے بعد جو ایک قوت آتی ہے وہ یہودیوں کی اور کچھ بدھمز کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا پر جس قوم نے افرادی قوت کی اکثریت رکھنے والوں کو بھی ہائی جیک کر رکھا ہے، اس کا نام جیوز ہے، یہودی لوگ۔ صرف 1 کروڑ، یہ کوئی تعداد نہیں ہے، بہت مائنورٹیز سے بھی نیچے کی یہ تعداد ہے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو کیپچر کر رکھا ہے۔ دنیا کی آپ اگر یہ جو لوگ تجارت سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ دنیا کی تجارت کا جو مرکز ہے، انٹرنیشنل سینٹر آف ٹریڈ، ویئر دا آل ورلڈ کنٹرول بائی دا ٹریڈرز، دیٹ از یروشلم، وہ اسرائیل میں ہے، جہاں سے پوری دنیا کی منڈیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، آپ کے جہاں سے انڈیکس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جہاں سے آپ کے سکے کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جہاں سے آپ کی مالیت کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جہاں سے اسٹیٹ بینکس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جہاں سے پوری دنیا کے اندر جو پروڈکٹس پیدا ہو رہی ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹس ہیں، برآمدات و درآمدات، جس کو جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے وہ یروشلم اسرائیل کے پاس ہے۔ اسرائیل پوری دنیا کو اس وقت کنٹرول کر رہا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے جیسے آواز لگائے، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں، اور میں آج کچھ ایسی باتیں آپ کو لگیں گی جو بڑی سخت قسم کی ہوں گی، شاید آپ کو برداشت کرنا مشکل ہو اور وہ نہ اتریں، لیکن حقائق ہیں وہ میں ضرور کہوں گا۔ وقت بہت گزر گیا، بہت ہم نے خاموشی میں وہ جملے وقت گزار لیے اور اس طرف کوئی نہ آیا۔ ہمیں نمازیوں کی تعداد سے مسئلہ نہیں ہے،
ہمیں مسئلہ اپنے عقائد کی بنیاد پر ہے، ہمیں مسئلہ اپنے نظریات کی بنیاد پر ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں اگر کوئی مسجد پہ خدا نخواستہ کوئی حملہ کرے گا تو جناب یہاں لاکھوں آ جائیں گے مسجد کو بچانے کے لیے، مجھے اس کا خطرہ نہیں ہے۔ مجھے جس چیز کا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے بچے، نوجوان، بزرگ، ہماری بیٹیاں، بچیاں، ان کے نظریات کے ساتھ جو ایک جنگ چل رہی ہے، ہمیں اس جنگ کا خطرہ ہے جس کو پوری دنیا میں کنٹرول اس وقت یہودی کر رہا ہے۔ اب اللہ نے بڑے واضح انداز میں یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا میں یہاں بھی ایک بات اور عرض کروں، اللہ اکبر، یہ یہودیت کی داستان اور عیسائیت کی داستان کو سمجھنے کے لیے عیسائیوں نے بہت بڑے مظالم کیے، یہودیوں نے بھی بہت بڑے ظلم کیے۔ قرآن میں، ہمیں اس قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا اغرقنا فرعون و آل فرعون و سمود و آل لوط، یہ ساری قوم شعیب، ان کی آپ کو یہاں قصص سورہ میں آپ کو یہ ملیں گی ساری باتیں۔ ہم نے قوم سمود کو غرق کر دیا، ہم نے قوم شعیب کو غرق کر دیا، ہم نے قوم لوط کو غرق کر دیا، ہم نے فلاں قوم کو غرق کر دیا، لیکن یہودی اور عیسائیوں پہ عذاب نہیں آیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں بڑے مستند حوالے سے، قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، قرآن میرے یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں پر عذاب نہیں بھیجا، عیسائی آج بھی موجود ہیں بغیر عذاب لیے ہوئے، حالانکہ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہودیوں سے بڑھ کے ظالم کون ہے کائنات کے اندر، لیکن ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ جو میں اب جملہ بولنے لگا ہوں، جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، وہ بات بڑی تلخ ہے اور بڑی مشکل سے شاید آپ کے دلوں میں اترے، لیکن اب آپ کو اتارنا پڑے گی۔ اب حقائق کے پردے ہمیں اٹھانے پڑیں گے اور یہ حقائق کی جانب بڑھنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ان لوگوں نے کیا کیا جو پہلے جن کو ہم نے تباہ کیا تھا، وہ ہمارے نبی اور نبی کی کتاب سے منہ موڑ لیتے تھے۔ آج کیا ہوا؟ کیا آج کا مسلمان قرآن سے منہ موڑ کے بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا؟ کیا آج کا مسلمان اپنی خواہشات قرآن سے جدا بنا کے بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا؟ کیا آج کا مسلمان اسلام سے اپنے آپ کو جدا کر کے بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا؟ سب سے جو پہلی چیز تھی جس کو میں یہاں بخاری کی حدیث کوٹ کرنے کا لگا ہوں، یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، یہ دائیں ہاتھ میں نے قرآن پکڑا ہوا ہے، ہمارے دو ہاتھ ہیں، ایک دایاں ہاتھ اور ایک بایاں ہاتھ ہے، دائیں میں تو میں نے قرآن پکڑ لیا، بائیں میں اب کیا رکھنا تھا؟ آئیے بخاری کی حدیث پاک سماعت کیجئے۔ سرکار نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی فعضوا بالنواجذ لن تضلوا بعدی۔ فرمایا اے میرے ماننے والوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو دانتوں کی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کہا مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک قرآن ہے، دوسری میرے آل پاک ہے۔ آج قرآن فرمایا دائیں ہاتھ میں تمہارے رہے اور آل رسول تمہارے بائیں ہاتھ میں ساتھ ہے۔ ہم نے تو دائیں ہاتھ ہی خالی کر دیا، ہم نے تو دائیں ہاتھ ہی خالی کر دیا، بائیں کی طرف تو ہم نے کیا بڑھنا تھا؟ بائیں پہ تو ظلم ہونے ہی لگے نا۔ آج یہاں میں کوئی خطیب شہر میں سمجھانے لگا کہ اہل بیت سے کتنی محبت کرنی ہے، اہل بیت کے بارے تم نے غلطی کی کیا منسوخ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو ایسے نظریات پر اور ایسی تحقیقوں پر ہم ان کو دریافت گم کر دیں گے جس میں آل رسول کی طرف غلطی کی نسبت کی جائے۔ ہم انہیں محفوظ مانتے ہیں، ہم انہیں خطاؤں سے محفوظ مانتے ہیں، یہ ہمارا بزرگوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے۔ ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور دایاں ہاتھ ہم پہلے خالی کر کے بیٹھے تھے۔ اب سوال آپ کریں گے ساری قوموں پر عذاب آ گئے، عیسائیوں اور یہودیوں پہ عذاب کیوں نہیں آئے؟ یہ آپ کے لیے نیا سوال ہوگا اور نیا جملہ ہوگا۔ آج تک شاید آپ یہی سمجھتے رہے ہوں گے کہ عیسائیوں یہودیوں پہ عذاب اللہ کے آئے ہیں۔ نہیں، عیسائی اور یہودیت دو قومیں، ان پہ اللہ کا عذاب نہیں آیا، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا ایک وقت میں، لیکن ابھی تک ان پہ عذاب نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ تفسیر کی صورت میں نبذ فریق منہم والذین اوتوا الکتاب الکتاب وراء ظہورہم۔ فرمایا اے ایمان والو، ہم نے تمہیں کتاب دی اور تم نے اس کتاب کو، اللہ نے اس کا نام کتاب رکھا ہے،
پہلے برق پہ آپ کو نظر آئے گا ذالکل کتاب، الف لام میم، ذالکل کتاب، اللہ نے اس کا نام جو کتاب رکھا ہے میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ فرمایا ہم نے تمہیں کتاب دی تھی، اور قرآن کی آیت میں بھی وہاں کتاب کا ذکر آیا، فرمایا تم نے کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا۔ آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ قرآن ہے جناب اس کو پیٹھ نہیں کرنی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور جناب قرآن ہے اس کو کمر نہیں کرنی، پیٹھ نہیں کرنی، بے ادبی ہو جائے گی۔ اور بھائی یہ پیٹھ مراد کہاں تھی؟ اس پیٹھ کو تو برداشت نہیں کرتے ہو کہ کہیں کمر نہ ہو جائے۔ اصل پیٹھ کیا تھی؟ اس قرآن کے جو احکامات تھے ان پہ عمل کرنا تھا۔ ظاہری پیٹھ ہو جائے تو چیخ اٹھتے ہو، جتنا گیا سے گیا مسلمان ہو، گیا گزرا ہو، جو صرف سال میں عید پڑھنے آتا ہو مسجد میں، اس کو بھی پتا ہے اگر قرآن کو پیٹھ ہو جائے تو کہتا نہیں قرآن کو کمر نہیں کرنی، قرآن کو پیٹھ نہیں کرنی۔ اور ظاہری پیٹھ برداشت نہیں کرتے ہو، جو اصل پیٹھ ہے کس کے احکام کو چھوڑ دینا، اس کو لیے پھرتے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا تم نے اس کو پیٹھ کی۔ اس پیٹھ سے مراد قرآن نے جو لفظ استعمال فرمایا نا وراء ظہورہم، تم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اس پیٹھ سے مراد یہ پیٹھ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے احکامات تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال کر اپنی خواہشات کو مقدم رکھا، قرآن کے پیغام کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی پشتوں میں ڈال دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسائیوں اور یہودیوں کو باقی رکھا، ہم نے ان پہ عذاب نہیں ڈالا۔ ان پہ عذاب کب آئے گا؟ جب اس دنیا میں دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اس سے پہلے ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ عیسائیوں یہودیوں پہ عذاب نہیں آنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ اگلی بات بڑی تلخ ہے، زہریلی قسم کی بات ہے، لیکن اتارنی پڑے گی۔ فرمایا اس لیے کہ یہ جو امت ہے نا، یہ امت جس سے کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو خیر امت ہے، اس خیر امت کو ہم نے سزا دلوانی ہے عیسائیوں اور یہودیوں سے۔ میں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، تلخ جملہ دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ میرے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، سامعین اور ناظرین، میری بات دوبارہ سنیے گا۔ فرمایا ہم نے ان کو زندہ رکھا ہے اس امت کو عذاب اور سزا دینے کے لیے کہ ہم نے ان سے وعدہ تو یہ کر لیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے حبیب ان پر عذاب اب آسمان سے تو نازل نہیں ہوگا کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں، تو دنیا کے اندر لوگوں سے جو عذاب اور سزائیں اور آزمائشیں ہیں وہ ہم ان پر مسلط کر دیں گے۔ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پوری دنیا میں کیا مسلمان مظلومیت کی چکی پس رہے ہیں کہ نہیں پس رہے؟ بتائیے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ رومن امپائر، جرمن، سب سے پہلے انہوں نے بوسنیا سے آغاز کیا۔ کیا کرتے ہیں؟ خود ہی آتے ہیں، اپنی فوج داخل کر دیتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ جب اپنا مشن پورا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں آؤ مذاکرات کر لیتے ہیں۔ کیوں آئے تھے بھائی؟ تمہارے ملک میں دہشت گرد آ گئے تھے، یہی بہانہ بناتے ہیں نا، تمہارے ملک میں دہشت گرد آ گئے تھے تو ہم تو اینٹی ٹیررسٹ لوگ ہیں، ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ ارے آج وہ شخص اور وہ یہودیت اور عیسائیت وہ ہمیں امن کا درس دے رہا ہے، جس کے اسلام کے اندر بھی کیا لکھا ہوا ہے، جس کے دین میں کیا لکھا ہوا ہے، من احیا نفسا کانما احیا النفس جميعا، فرمایا جس نے ایک جان کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا ہے۔ اس کو وہ امن سمجھانے آئے ہیں، وہ اس کو امن سمجھانے آئے ہیں جس کے لیڈر کا یہ پیغام ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے راستے سے ایک کانٹا الگ کر دیا اس کے لیے بھی اللہ کے ہاں اجر ہوگا۔ یہ امن اس کو سمجھانے آئے ہیں جس کے لیڈر نے یہ فرمایا تھا۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے میرے لیے سب سے اچھا عمل کون سا ہے جس کے بعد میں جنت کا امیدوار بن جاؤں؟ تو تیرے اور میرے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ افشوا السلام، فرمایا تم سلام کو پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے قریب کر دے گا۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی بھیجتے ہیں، پیس، امن۔
اب ہوا کیا، ان لوگوں کو ہمارے اوپر عذاب کی صورت میں مسلط کر دیا۔ چیچنیا، بوسنیا سے شروع کر لیں، بوسنیا، چیچنیا، آرمینیا، روہنگیا، فلسطین، کشمیر، عراق، بغداد، شام، مصر، یمن، حوثی باغیوں کا یہ پورا علاقہ، افغانستان، اور آپ کے پاکستان کے قرب و جوار میں وہ لوگ پھر رہے ہیں۔ اتنے میں نے ملک گنوا دیے مسلم کنٹریز، ان سب کا آپریشن ہو چکا ہے، جن کے میں نے نام گنوائے ہیں۔ ان سب میں آ کر وہ لوگ بیٹھ چکے ہیں، یہاں پر وہ اپنی فوجیں لا کر مسلمانوں کا قتل عام کر چکے ہیں۔ کیا وہ تاریخ ہمیں بھول گئی ہے؟ ہم اتنے بھولے بھالے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دریائے دجلہ کا ایک کنارہ سرخ ہو گیا تھا، کیا اس میں کسی نے رنگ ڈالا تھا؟ کس سرخی سے وہ سرخ ہوا تھا؟ مسلمانوں کا خون تھا۔ پورا دریا سرخ ہو گیا، اس قدر قتل عام ہوا۔ یہ روہنگیا بھی کل کی بات ہے، بچے شاید کہیں پرانی داستانیں مفتی صاحب نے ہمیں سنا دی۔ روہنگیا تو بھی 6 ماہ بھی نہیں گزرے، کیا ہوا تھا؟ ایک گھر کے اندر ایک بڑے ہال میں مسلمان آگے چھپے، جن کی تعداد 450 تھی، 450، اتنی بڑی تعداد فیملیز کی، بچوں کی، بزرگوں کی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پیٹرول ڈال کر آگ لگائی تھی، اور وہاں سے صرف دھواں نظر آیا تھا۔ جب ہال کو کھولا گیا تو وہاں سوائے راکھ کے کچھ نہیں تھا۔ یہ عذاب نہیں تو اس کو اور کیا کہو گے بھائی؟ کن داستانوں میں پڑ گئے ہو؟ ارے قرآن کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودی اور نصرانی، یہ عیسائی اور یہودی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اب میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا ویل للعرب، ترمذی کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیجیے، سیاست کی بڑی مشہور کتاب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عربوں کے لیے بربادی ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے، عرب تباہ ہو جائیں گے، عربوں کے لیے تباہی ہے۔ زوجہ محترمہ نے سوال کیا، ام المومنین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے تباہی ہے؟ فرمایا ہاں، عربوں کو اللہ نے سب سے بڑا اعزاز دیا کہ اللہ نے مجھے عربی و نسل پیدا کیا، میں عرب میں آیا، ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اللہ نے ساری امت کی کتاب ان کی زبان میں نازل کی۔ یہ قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ کہاں نازل ہوا ہے؟ عربوں میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں۔ 2 ہی صورتیں ہیں نا، یا مکی یا مدنی، یا مکے میں نازل ہوا یا مدینے میں نازل ہوا۔ فرمایا قرآن ان میں آیا، مصطفیٰ خاتم النبیین ان میں آیا، اللہ کا گھر اللہ نے ان میں بنایا، نبی نے اپنا گھر ان میں بنایا، یہ سارے اعزازات اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ مقام ابراہیم ان کے ہاتھ میں آیا، ارے سب کچھ ان کے ہاتھوں میں آیا، لیکن بدبختی یہ ہے اس کو یہ اپنا استحقاق اور حق سمجھ بیٹھے اور قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ فرمایا اے زوجہ، ایک وقت آئے گا جب دنیا کے سامنے ویل للعرب، عرب کی تباہی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر ایک اور قوم کو لے آئے گا جو عرب تو نہیں ہوگی لیکن ہم یحبون اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ وہ ایک اور قوم آئے گی۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، 1948 کل کی بات ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ اسرائیل بنا، اسرائیل نے تسلیم کروایا اپنے آپ کو، ملکوں نے تسلیم کیا۔ 1968 کے اندر پھر اس نے کیا کیا؟ ہیکل سلیمانی پر پورا تسلط کر لیا۔ فلسطین جس کے ایک ایک پلر کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا تھا، جس کے جتنے پلر تھے ہر پلر پر مسلمان کو کھڑا کر کے کہا تھا آج جمعے کا دن ہے، آؤ میں بھی اذان پڑھتا ہوں اور مسجد اقصی کے ہر پلر سے اذان کی آواز آنی چاہیے۔ انہوں نے قبضہ کیا، وہاں پر تسلط کیا، ہیکل سلیمانی ان کے پاس چلا گیا۔ اور یہاں میں یہ بات عرض کروں، عربوں کی تباہی اور بربادی جب یہ واقعات ہوئے، یہ ساری باتیں حدیثوں میں موجود ہیں،
یہ حدیثوں میں یہ باتیں موجود ہیں، تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا عربوں پر جب یہ اپنی عیاشیوں میں پڑ جائیں گے، یہ بدمستیوں میں پڑ جائیں گے۔ فرمایا یہ اپنا تشخص بحال رکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو اصل تشخص ان کو اللہ نے دیا تھا اور اللہ کے رسول نے دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تشخص بھلا دیں گے اور نعرے لگائیں گے اپنے تشخص کے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مکہ مکرمہ جس کا نام حضور نے رکھا تھا حجاز مقدس، اس کا نام کیا ہے؟ حجاز مقدس۔ مسلمانوں اب وقت بڑے قریب آ گئے ہیں، اب اوقات بڑے قریب آ گئے ہیں۔ میں نے اچانک نہیں یہ خطبوں کے رخ موڑ لیے اس طرف، اور ایک عرصے سے میں درس قرآن کے لیے لگا ہوا ہوں، وہ میں گراؤنڈ ہموار کر رہا تھا اور آپ کو اس پوائنٹ پہ لا کے پھر آگے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ الحمدللہ سورۃ دخان تک میں پہنچ گیا ہوں، بہت بڑا سفر 8 سال کے اندر میں وہ عبور کر آیا ہوں، اب قریب تر آپ کو انشاءاللہ وہاں تک میں لے آیا ہوں۔ اب جب شاہ سعود نے برطانیہ کی ایما پر، یہاں خلافت عثمانیہ تھی، ٹرکش جہاں تھے، یہاں پر اللہ رسول کا صحیح پیغام چل رہا تھا، تو برطانیہ کی ایما اور اشارے پر جب سعود نے، شاہ سعود جو بدماش اور نٹوریس اور برگر قسم کا آدمی تھا، اس نے ان انگریزوں کے عیسائیوں اور پیچھے یہودی سے، یہ جو نیو یارک ہے نا، وہ یہودی آج بھی کہتے ہیں یہ نیو یارک نہیں ہے، یہ جیو یارک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نیو یارک نہیں، جیو یارک، یہ ہمارا یہودیوں کا قلعہ ہے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں یہ مدینہ منورہ، یہ ہماری سرزمین ہے اور ہم نے یہاں پہ آنا ہے۔ وہ آج بھی یہ کہتے ہیں، اس لیے ساری برکت وہ عربوں پہ کرتے ہیں۔ اب بات میں اس کر رہا تھا، جب یہ فتح کیا تو بتاؤ وہ نام اچھا ہوتا ہے جو رسول اللہ نے رکھا ہو، یا وہ نام ہے جو آج کا کوئی بادشاہ رکھے؟ کون سا نام اچھا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ کے رسول اس شہر کا نام رکھیں حجاز مقدس، اور یہ بدماش آئیں اور کیا کہیں، اس کا نام کیا رکھیں؟ سعودی عرب۔ یہ سعودی عرب کیا ہے؟ کیا ہے یہ سعودی عرب؟ یہ نام کدھر سے آ گیا؟ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ سعودی عرب تو بدماشی ہے۔ ہم اس نام کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس نام کو تسلیم کریں گے جو نام اللہ اور اللہ کے رسول نے رکھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ حجاز مقدس ہے، یا اس کا نام حرم ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کیوں رکھا؟ کہ یہ والے جو عرب ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ سعود فیملی کے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ جب آزاد ہوتے ہیں، اصول تو یہ تھا نا کہ جب یہ عرب آزاد ہوئے، ترتیب سے یہ ریاستیں ان کی آزاد ہوئی، یہ چھوٹی چھوٹی ان کی ریاستیں ہیں، تقریباً یہ ان کی اب اس وقت جو تقریباً بنتی ہے وہ کوئی 45 کروڑ ان کی آبادی ہو چکی ہے۔ 45 کروڑ کتنی بڑی آبادی ہے! 45 کروڑ اس وقت ان کی آبادی ہو چکی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ان کے جو جزائر ہیں، جناب جس جزیرے سے آزاد جو ہوتا ہے، کسی کا جناب رخ گلیکسو کی طرف ہے، کسی کا رخ واشنگٹن کی طرف ہے، اور کسی ایک نے وہ نام نہیں رکھا یہ دبئی یا ابو ظبی یا کوئی، یہ کیا ہے؟ یہ نام کبھی قرآن و حدیث میں آپ نے سنے؟ یہ نام کن کے ہیں؟ ان کے اپنے قبیلوں اور وڈیروں کے نام ہیں۔ ان سے وہ خمار ابھی تک نہیں گیا، وہ غرور اور تکبر نہیں گیا۔ اب سمجھ آئی اللہ کے رسول کے حضور نے فرمایا ویل للعرب، عرب برباد ہو جائیں گے، عربوں کے لیے تباہی ہے، عرب خسارہ پا جائیں گے۔ میں ایک فخر سے یہ بات کرتا ہوں، دنیا کے اندر حضور کے زمانے کی بات چھوڑ دیجیے، وہ تو سرکار کا زمانہ، اس وقت جو ظاہری طور پہ آپ موجود تھے، اور ریاست مدینہ آپ نے بنائی، مدینہ منورہ، وہ تو معاملہ ہی اور ہے، سرکار لیڈر تھے۔ مدینہ منورہ کے بعد عربوں کے جناب کتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، بارے صاحب آپ وہاں پہ رہے ہیں، کتنی تعداد ہے، کتنے جزائر ہیں ان کے، اور کسی ایک ملک کے بارے کو یہ ہمیں آج تک کوئی مؤرخ لکھ دیتا کہ یہ والا خطہ ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوا، اور وہ نظریہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، خدا کی قسم پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو نظریے پر قائم ہوا، اور نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس ملک کا نام ہے ملک پاکستان۔ ایک ملک ہے پوری دنیا میں، ایک ملک ہے،
اور پہلا نعرہ کیا لگا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جناب سارے بولیں، مولویاں تے نہیں ضروری کہ میں کھپ کھپ مر جانا، کوئی تسی نہیں صاحب تسی نہیں کلمہ پڑھیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ ایک ریاست تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ، یہ ایک ریاست تھی، دنیا پر ایک ریاست ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک بات ہے، وہ بات کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا، اس نے کہا میرے عرب کو آتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا، علامہ اقبال، میرے عرب کو آتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ کہا حضور نے فرمایا تھا، سرکار تشریف فرما ہے، آپ نے اپنے حجرے مبارک کی مشرق کی طرف ایک کھڑکی کھولی اور سرکار دیر تک وہاں بیٹھے رہتے۔ صحابہ نے بھی سوال کر لیا اور ازواج مطہرات نے بھی سوال کر لیا، آقا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا رخ انور جو ہے زیادہ اس مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ یہ علاقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ جس کو وادی سندھ کہتے ہیں، یہ شروع ہوتا ہے ترکھم بارڈر سے اور افغانستان کا پورا علاقہ، یہاں سے یہ چلتا ہوا یہ سندھ عرب یہاں تک آئے۔ عرب سندھ والوں کی آج بھی زبان جو ہے وہ رسم کا تربی ہے، یہاں تک آئے اور یہ پورا علاقہ یہ ایران تک جاتا ہے۔ اس میں ممالک میں بتا دوں کون سے آتے ہیں، پاکستان، افغانستان، ایران اور ترکی، یہ 4 ممالک ہیں جو اس بیلٹ پہ آتے ہیں۔ سرکار ادھر منہ کر کے بیٹھتے تھے اور سرکار فرماتے تھے مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ سرکار کیا مطلب؟ فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جب دنیا پر کفر چھا جائے گا اور عرب برباد ہو جائیں گے، عرب عیاشیوں کے اڈے بنا لیں گے، اور میری سرزمین پر جو حرم مکہ ہے اور حرم مدینہ ہے وہاں پر عیاشی کے اڈے کھل جائیں گے، یہاں پر یہودی آ جائیں گے، یہاں پر عیسائی آ جائیں گے، اور میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے فاطمی سید ایک آئے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا محمد، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور دنیا اسے امام مہدی کہے گی۔ دنیا اسے امام مہدی کہے گی علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا وہ آ کر حتیم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ آواز لگائیں گے، ان کی عمر 40 برس ہو چکی ہوگی، کہ جناب یہودی تو ہمارے گھر تک آ گئے۔ فرمایا ایک ارب آگے نہیں آئے گا، میرے اس مشرقی علاقے ان 4 جگہوں سے میرے فوجی آئیں گے اور اس کو تقویت دے دیں گے۔ وقت بڑا قریب آ چکا ہے۔ وہ میرے بزرگوں نے اس پر مجھے بہت بریف کیا، اور آج کا باقاعدہ خطبہ میں نے ان سے فون کر کے اپنے بزرگوں کے صاحبزادہ حضور سید فراز شاہ صاحب مشہدی، ان سے میں نے اجازت لے کے کیا کہ حضور میں یہ آج خطبہ دینے لگا ہوں۔ انہوں نے مجھے بہت پہلے ایک بات فرمائی کہ وقت بہت قریب آ گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کچھ بشارتیں دی ہیں اور وقت وہ قریب آ گیا امام مہدی علیہ السلام کا۔ یہ راز کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ان کا کہ مفتی صاحب اب خطبوں کا رخ چینج کر دیجیے، اب لوگوں کو بتا دیجیے، اور میں اس شہر کا نام بھی لے دیتا ہوں، عربوں نے جو بنایا ہے سمندر پر، نیوم اس شہر کا نام ہے، اور اس میں تقریباً کوئی 30% آبادی بھی ہو چکی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ پچھلے ہفتے وہاں پر، بلکہ 2 ہفتے 3 شاید ہفتے ہو گئے ہیں، وہاں پر یاہو وزیر اعظم پرائم منسٹر آف اسرائیل، وہ وہاں سیدھا اپنا طیارہ لے کے وہاں پہ آیا ہے، اور بنایا کہاں پہ ان لوگوں نے، یہ جو آج کل وہ ان کا شہزادہ بنا اور متوقع آگے وہ ولی عہد ہے سعودی عرب کا، اس کا نام ہے جناب، وہ سلمان کا بیٹا ہے محمد، نام رکھے ہوئے محمد، اور حرکتیں ان کی دیکھو۔ اس کو خاموشی سے بلایا ہے سمندر کے ساتھ وہ نیوم شہر میں، اور وہاں خود گیا ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر 6 گھنٹے کا وقت گزارا، کسی کو رسائی نہیں دی وہاں پہ جانے کی، اور اس سے ہاتھ ملا رہا ہے اور اس کو بغل کی رو رہا ہے۔ میں کہا کچھ تو شرم ہوتی، کچھ تو حیا کیا ہوتا، اسی یاہو بدبخت کے ہاتھوں سے ہمیں اپنے مظلوم فلسطینیوں کا خون نظر آ رہا تھا، اس میں ہمیں مظلوم فلسطینی ماں اور بہنوں کی عزتوں کی وہ خوشبو آ رہی تھی، لوٹی ہوئی ان ظالموں نے۔ آپ کو اندازہ ہے یہ اس نے وہاں اعلان کیا تھا یاہو بدبخت نے، جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، کہتے ہیں مسلمانوں کی تمہیں جو لڑکی ملے نوخیز لڑکی، اس کے ساتھ فوجی جو ہمارے ہیں وہ قانونی طور پر اس کے ساتھ زنا کریں۔ مر گئی ہماری غیرت،
کہاں گئے ہم؟ اور آج پاکستان میں یہ مولوی نے ہر جگہ مل جاتے ہیں جو ان کے ٹکڑوں میں پلنے والے ہیں، جو ان کے پیسوں میں پلنے والے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو. میں نام لینا یہاں میں اس کا نام نہیں لیتا یہاں ممبر پر، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. یہ ان کا حالت ہے آپ کے سامنے. کبھی کہتے تھے تحریک چلاؤ، عورت کی حکومت جائز، اور کبھی دائیں بائیں تو عورتیں کھڑی کر کے جمہوریت کا آواز لگا رہا ہے. انہوں نے کیا جناب پروپے کرنا شروع کر لیا ہے. پچھلے ہفتے جناب امام کعبہ ہیں سدیس صاحب کھڑے ہوتے ہیں حضور کے مسجد میں اور جفیاں کن سے ڈالتے ہیں؟ اسرائیلی سفیر سے. اور اب دلائل کیا دے رہے ہیں؟ پاکستان کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو بھول ہے پاکستان وہ ریاست ہے جس ریاست سے میرے مصطفیٰ کو خوشبو آتی ہے. یہاں ایک پروپیگنڈا چلایا سوشل میڈیا پہ، وہ جی حضور نے بھی تو عیسائیوں کے ساتھ معاملات کیے تھے، حضور نے بھی تو اپنی وہ زرہ رکھی تھی یہودی کے پاس. میں نے کہا حضور نے زرہ رکھی تھی، حیا نہیں رکھے تھے، عقیدہ نہیں رکھا تھا. اور تم نے تو اپنا سارا کچھ وہاں پر رکھ دیا اور اپنی سرزمین کو بھی بیچ دیا. تباہی اور بربادی. اور تم نے تو بدبخت و تسلیم کر لیا اسرائیل کو. ابھی پاکستان میں اتنا دمخم ہے، اتنی ہم میں بھی غیرت زندہ ہے، ہمارے بزرگوں کی ابھی وہ غیرت ایمانی ہمارے پاس موجود ہے جو ابھی کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اجازت نہیں دے گی. اور میں آپ کے سامنے ایک اعلان کرتا ہوں، یا سوشل میڈیا پہ یہ بات سیو کر لینا، ہماری ریاست امید تو ہے کبھی ایسا جملہ نہیں بولیں گے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے غیور مسلم غیرت مند اور حضور کے عشق میں فنا اور اولیاء کی محبت میں فنا، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہمارے فلسطینیوں کو حق نہیں مل جاتا. یہ محمد علی جناح کا اعلان ہے. امید ہے ریاست ایسا نہیں کرے گی، لیکن اگر ریاست نے کبھی تسلیم والی بات کی پھر ہم خطبے نہیں دیں گے، ہم خطبے چھوڑ دیں گے. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. پھر خطبے ہم نہیں دیں گے، پھر اور ہی معاملات ہوں گے، پھر اور ہی معاملات ہوں گے. جان دی ہوئی اسی کی دی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. پھر فائدہ کیا زندگی کا؟ مقصد حیات کیا؟ اور ان قریب آپ دیکھیے گا ایک اتحاد ہوگا، اور وہ اتحاد ہونے جا رہا ہے. اس پہ گفتگو شروع ہو چکی ہے، پیپر ورک تقریباً کچھ ہو چکا ہے. ایک مسلم دنیا کا اتحاد بنے گا جس میں ایک بھی عربی ملک نہیں ہوگا، جس میں ایک بھی عربی ملک نہیں ہوگا. اور ہو سکتا ہے 99% یہی چانسز ہیں کہ ایک شخص پہ اتفاق ہو رہا ہے اور ایک ملک پہ اتفاق ہو رہا ہے، اور دوسرا نمبر پاکستان کا ہوگا. پہلے ملک میں جس شخص پر انتخاب ہوگا اور جس پر متفق کیا جا رہا ہے وہ ٹرکش کے اندر طیب بردگان عاشق رسول ہے. اور انشاءاللہ وہ بڑی وار ہونی ہے، وہ بڑی جنگ ہونی ہے. وقت 2-4-10 منٹ ہو جائے تو کوئی نہیں خیر ہے. حضور نے اس کا نام لیا، حدیثوں میں ایک نام آتا ہے. یہ موضوع اصل میں اتنا بڑا وسیع تھا، اس کو کلوز میں نے بہت کرنے کی کوشش کی ہے. حضور نے اس کا نام لکھا ہے الملحمۃ العظمیٰ. الملحمۃ العظمیٰ. حضور نے فرمایا سب سے بڑا جنگ و جدال. یہ ملحم نکلا ہے لحم سے، لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور ملحمہ جہاں پر کسائی وہ پھٹے پہ گوشت نہیں کاٹتا اسے کہتے ہیں عربی والے ملحمہ. ملحمہ بھی بولتے ہیں. حضور نے فرمایا ایک لڑائی ہوگی جس میں لوگوں کے گوشت کے ٹکڑے کیے جائیں گے. فرمایا وہ آخری لڑائی ہوگی، اور اس کے بعد اللہ پوری دنیا پر اسلام کو غالب فرما دے گا. وہ بہت کلوز آ چکی ہے. ایک ہوتی ہے وار، انگلش میں سمجھا دوں بچوں کو جلدی سمجھ آئے. ایک ہوتی ہے بیٹل. وار کہتے ہیں وہ جنگ جو پوری دنیا پر ایک پوری طرح سے ہوتی ہے، اور بیٹل وہ ہوتی ہے جو ایک مخصوص علاقے میں ہوتی ہے. جیسے بدر بیٹل، غزوہ بدر جسے آپ کہتے ہیں، احد بیٹل، غزوہ احد پوری دنیا پر نہیں ہوئی، ایک علاقے میں ہوئی. فرمایا یہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہے جس کو لوگ بولتے ہیں، یہ وار نہیں ہے، یہ تھرڈ
بیٹل ہے، تھرڈ ورلڈ بیٹل، دنیا کی تیسری ایک بڑی بیٹل لڑائی ہوگی، اور یہ ایک علاقے میں ہوگی جس میں آپ کو ممتاز جو نظر آئیں گے وہ ترکی، دوسرے نمبر پر پاکستان، اور اس کے ساتھ افغانستان، اور اس کے ساتھ آپ کو ایران نظر آئے گا۔ اب ایرانیوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ اب ہمیں ان لوگوں کا اور اس ملک کا ہمیں اب ساتھ دینا پڑے گا۔ تو مسلمانوں، خدا را اب جاگنے کا وقت ہے۔ عیسائیت سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، میں نے شروع خطبے میں بھی کہا اور اس پہ آگے ختم بھی کر رہا ہوں، ہمیں عیسائیوں سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں یہودیوں سے خطرہ ہے، اور یہودیوں سے بڑھ کے بھی ہمیں جن سے خطرہ ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے لبادہ میں ہمارے ٹریٹر اور غدار ہیں، اور وہ ساری غداری اس وقت عربوں سے ہو رہی ہے۔ ان کے وہ کام ہے، میں ممبر پہ وہ بیان نہیں کر سکتا، میرا ممبر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے جو وہاں پر اسلام کی دھجیاں اڑا دی، اور کیا جناب یہ لمبا چوگا پہننے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے یا بندہ اسلامی ہو جاتا ہے؟ اور یہ چوگا تو حضور نے پہنے نہیں ہے جو یہ پہن کے کہتے ہیں ہم جناب ہم حضور والا لباس پہنتے ہیں۔ کوئی بندہ مجھے بتا دے حضور کا لباس یہ تھا جو آج بھی پہن کے آتے ہیں، حضور کا یہ لباس ہی نہیں تھا۔ ان کو کبھی آپ نے امامہ پہنے وہ دیکھا؟ بتائیں جناب، اور کبھی امامہ پہنے ہوئے نے دیکھا ہے آپ نے؟ پہلا کام ہی ان کا غلط ہوتا ہے۔ حضور کو آپ نے کبھی امامے کے بغیر سنا ہے؟ اور چلو باقی تو ٹھیک تھا، مصلی پہ کھڑے ہو کے چلے امامہ پہن لیتے، وہاں بھی نہیں پہنتے۔ کیوں؟ انہیں محمد عربی سے نہیں ہے، انہیں آل سعود سے ہے جہاں سے ٹکڑے ملتے ہیں، لیکن ہم نے ٹکڑے کسی اور کے کھائے۔ تیرے در کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، غیر کی ٹھوکر پہ ڈال۔ ہم نے ان کے ٹکڑے کھائے ہیں، اور جن کے ٹکڑے کھائے ہیں انشاءاللہ ہم نمک حلالی کریں گے انشاءاللہ۔ جب وقت آئے گا، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ جان تو کیا، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ ہم نے محمد عربی سے وفا کرنی ہے، ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے شرم و حیا اور ان کی بیٹیوں اور بچیوں کی آبرو کا حساب لینا ہے، اور ہم نے ان کی عزتوں کا پہرا دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع اب رکے گا نہیں، اب یہ ترتیب سے چل پڑا ہے یہ سونی قوتوں کا، اور ابھی اس میں ابھی یہ بھارت کا اور یہ پورا بیک گراؤنڈ ابھی رہ گیا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات میں عرض کر دوں، اب امام مہدی جو مجھے میرے بزرگوں نے ارشاد فرمایا اور اشارہ بھی دیا، اور انہوں نے فرمایا اس پہ مفتی صاحب اب تحقیق آپ شروع کر دیں، آپ کام شروع کر دیں۔ میں نے کرسے سے کیا، میں کل سے لگاؤں گا اس بیان کے لیے۔ اب امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ، میں تو دعا کروں گا، آپ آمین کہہ دیں، اللہ کرے ہمیں ان کا زمانہ نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہم ان کی زیارت کر لیں، کیونکہ میں نے حدیث پڑھی تھی، حضور نے فرمایا من زارہ فقد زارنی ومن باجاہ فقد باجعنی۔ فرمایا جس نے امام مہدی کو دیکھا اس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا، اور جس نے امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے محمد عربی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ہماری تمنا ہے مولا اگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکے، تیرے خاندان کے چشم و چراغ کو تو دیکھ لیں، جس کا دیکھنا بھی محمد کا دیکھنا، جس کی بیعت بھی مصطفیٰ کی بیعت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔